بعض دفعہ انسان گناہ کر کے تھک جاتا ہے، اسے اندر کی بے چینی چیخ چیخ کر کہتی ہے رک جاؤ، اب بس کرو، اور انسان پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وسیلے سے اپنے رب سے معافی مانگتا ہے۔ کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے اور اللہ نے آپ کو معاف کیا بھی یا نہیں؟ اور یقیناً تم خود سے روز یہ بھی سوال کرتے ہوگے کہ پتہ نہیں اللہ نے میری دعا قبول کی بھی یا نہیں، پتہ نہیں میری زندگی میں معجزے کب ہوں گے، سب کچھ ناممکن نظر آ رہا ہے، یہ اب ہوگا بھی تو کیسے ہوگا، میں آخر ایسا کیا کروں کہ میری دعا قبول ہو جائے۔ بس یہی سوچ آہستہ آہستہ تمہیں نا امیدی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو جب تم دعا کرتے ہو، اپنے رب کے آگے سجدے بھی کرتے ہو، تو پھر ایسا گمان کیوں کرتے ہو؟ یہ سب تو اللہ کی طرف سے ہے۔ سنو، اللہ تک پہنچنے کا سفر وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں تم سوچتے ہو کہ سبھی راستے بند ہو چکے ہیں۔ جب دنیا تمہیں تھکا کر سجدے میں گرا دیتی ہے، تب وہ تمہیں سنبھال لیتا ہے اور اسی دنیا کے روبرو لا کر تمہیں کھڑا کر دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ تم میں اتنی ہمت اور بے خوفی کہاں سے آتی ہے؟ جب تم اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھتے ہو تو اللہ تمہیں ان فیصلوں پر راضی ہونے کے لیے صبر دے دیتا ہے۔ لمبی اڑان سے پہلے وہ تمہیں ہواؤں سے لڑنا سکھاتا ہے تاکہ تم جان سکو یہ مسافتیں بہت دشوار ہیں۔ کائنات کی زندگی اتنی آسان ہوتی تو صبر کبھی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ ہوتا۔ تو یاد رکھو، صبر چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، اجر دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور صبر کا اجر ہمیشہ دیر پا اور زیادہ ہوتا ہے، اور آزمائشیں چاہے کتنی بھی کٹھن کیوں نہ ہوں، محض وقتی اور عارضی ہی ہوتی ہیں۔ اور یہ جس آزمائش کو تم حادثہ سمجھ رہے ہو نا، یہ تو اللہ کی تمہیں معجزوں تک لانے کی ترکیب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے اور میں قبول کروں گا، اور جو اس کے بعد بھی نہ مانگے وہ بد نصیب ہے۔ توفیق دعا ہی دلیل ہے اس کے کن کی، لگاؤ پھر صدا، کیونکہ وہی تمہارا نصیب ہے۔ اکیلے نہیں ہو تم، وہ ساتھ ہے ہر پل تمہارے، وہ ساتھ ہے، اس کی مدد اگلی سانس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ وہ کیوں نہ دے سکے گا تمہیں چاہ تمہاری، جس کی ملکیت میں سارا جہاں ہے۔